اے خدا، تیرے بیٹے یسوع مسیح نے ہماری خاطر جان دے کر نئے اور اپنی بھید کو مستقل بنیادوں پر قائم کیا۔ اپنے رحم و کرم سے ہمیں مقدس بنا اور ہمیشہ ہماری حمایت کر، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ تشریف رکھیں۔ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے جھیلا گیا۔ پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کے 52ویں باب کی 13ویں آیت سے 53ویں باب کی 12ویں آیت تک۔ دیکھ میرا خادم برومند ہوگا، وہ سرفراز اور نہایت بلند ہوگا، جس طرح بکھیرے دیکھ کر تجھ سے دنگ ہو گئے، کیونکہ اس کا چہرہ انسان کے چہرے سے اور اس کی صورت بنین و انسان کی صورت سے زیادہ معیوب ہو گئی۔ اسی طرح بتھیری قومیں اس کو دیکھ کر تعجب کریں گی اور بادشاہ اس کے سامنے منہ بند کریں گے، کیونکہ جو کچھ انہیں بتایا نہ گیا تھا وہ اسے دیکھیں گے، اور جو کچھ انہوں نے نہ سنا تھا وہ اس پر نظر کریں گے۔ جو ہم سے سنا اس کا کس نے یقین کیا ہے، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا ہے؟ وہ اس کے آگے کومپل کی طرح پھوٹ نکلا، خشک زمین سے جڑ کی مانند۔ اس کی کچھ صورت نہیں، کچھ حشمت نہیں کہ ہم اس کا لحاظ کریں، اس کی کچھ شکل نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ حقیر اور آدمیوں سے متروک، مرد غمناک اور بیماریوں کا آشنا، ایسے شخص کی مانند جس سے لوگ منہ موڑتے ہیں۔ وہ حقیر تھا اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ کی۔ یقیناً اس نے ہماری ہی بیماریاں اٹھائیں، ہمارے ہی غم اس پر لدے ہوئے تھے، حالانکہ ہم اسے مبروز سمجھے اور خدا کی طرف سے مارا اور ذلیل۔ تو بھی وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا اور ہماری ہی بدیوں کی خاطر کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کی تادیب اس پر تھی اور اسی کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدی اس پر لا دی۔ اس پر ظلم کیا گیا پر وہ فروتن رہا اور اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ وہ ذبح ہونے والی بھیڑ کی مانند اور برے کی مانند بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہا اور اپنا منہ نہ کھولا۔ گرفتار کرنے اور فتویٰ دینے کے بعد وہ اسے لے گئے۔ اس کا انجام کون بیان کرے گا؟ وہ عرض زندگان سے کاٹا گیا اور اپنی امت کی سرکشی کے سبب سے قتل کیا گیا، اور انہوں نے شریروں کے ساتھ اسے دفنایا اور دولت مند کے ساتھ اس کو قبر میں رکھا۔ اگرچہ اس نے کبھی ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں فریب نہ پایا گیا، تو بھی خداوند کو پسند آیا کہ اس کو بیماروں سے کچلے۔ یقیناً اس نے اپنے آپ کو خطا کا ذبیحہ کیا۔ وہ ایسی نسل دیکھے گا جس کے ایام دراز ہوں گے، اور خداوند کا ارادہ اس کے ہاتھ سے کامیاب ہوگا۔ وہ اپنی جان کے دکھ کے بعد نور دیکھے گا، وہ اپنے عرفان سے آسودہ ہوگا۔ میرا صادق خادم بتھیروں کو صادق ٹھہرائے گا اور وہ ان کی بدیوں کو اٹھا لے گا۔ اس لیے میں بتھیروں کو اس کا حصہ کر دوں گا اور بے شمار لوگ اس کی غنیمت ہوں گے، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے حوالے کر دی اور وہ بد کرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ بس اس نے بتھیروں کے گناہ اٹھا لیے اور وہ بد کرداروں کا شفیع ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔
آج کا ظہور اور جماعتی جواب۔
उठा कर फर्मा बरदारी सीखी और अपने सब फर्मा बरदारों के लिए अपनी निजात का बाइस बना। दूसरी तिलावत इब्रानियों के नाम पर चौथे और पाँचवें बाब में से ली गई है। ऐ भाइयों, जबकि हमारा एक ऐसा अजीम काहिन आज़म है, यानी यीशु इब्ने खुदा, जो इत्लाक से गुजारा गया हुआ है, आओ हम अपने इकरार पर साबित कदम रहें, क्योंकि हमारा काहिन आज़म ऐसा नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि जो गुनाह के सिवा सब बातों में हमारी मानिब आजमाया गया। बस आओ हम तवक्का के साथ फजल के तख्त के पास जाएं, ताकि रहम हासिल करें और ज़रूरत के वक्त की मदद के लिए फजल हासिल करें। उसने अपनी बशरियत के अयाम में ज़ोर से पुकार कर और आंसू बहा कर उसी के आगे दुआएं और मिन्नतें की, जो उसे मौत में से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और अगरचे बेटा था तो भी उसने दुख उठाकर फर्मा बरदारी सीखी और तकमील तक पहुँच कर अपने सब फर्मा बरदारों के लिए अपनी निजात का बाइस ठहरा। पाक कलाम को पढ़ें और सुने जाने पर खुदा की बरकत करें। नारे शामिल। कर दिया और मौत, बल्कि सलीबी मौत तक फर्मा बरदार रहा, और इसी वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है। यीशु मसीह के दुखों का तस्करा थोड़ा तवील है, जो लोग बैठना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं। हमारे खुदा यीशु मसीह के दुखों का तस्करा मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील के मुताबिक। उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों के साथ वादी कदरून के पार गया, जहाँ एक बाग था। वो अपने शागिर्दों समेत उसमें दाखिल हुआ, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहाँ जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों का एक गिरोह और सरदार काहनों और फरीसियों से क़यादे लेकर चरागों और मछलों और हथियारों के साथ वहाँ आया। यीशु वो सब कुछ जानते हुए जो उस पर वाक़या होने को था, आगे बढ़ा और उनसे कहा,
तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। और जो ही उसने उनसे कहा कि मैं ही हूँ, तो वो पीछे हटकर ज़मीन पर गिर पड़े। तब उसने उनसे फिर पूछा। तुम किसे ढूंढते हो? वो बोले, यीशु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया है, मैं ही हूँ। बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ ताकि वो कलाम पूरा हो जो उसने कहा था कि जो तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका दहना कान उड़ा दिया। उस गुलाम का नाम मलकुस था। मगर यीशु ने पतरस से कहा, तलवार म्यान में कर। क्या मैं वो प्याला ना पीऊँ जो मेरे बाप ने मुझे दिया है? तब सिपाहियों और सूबादार और यहूदियों के क़यादों ने मिलकर यीशु को पकड़ा और उसे बांधा और पहले उसे हनान के पास ले गए, क्योंकि वो उस वर्ष के काहिने आज़म कयाफा का ससुर था। ये वही कयाफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि कौम के बदले एक आदमी का मरना बेहतर है। मगर शमौन पतरस और एक और शागिर्द भी यीशु के पीछे हो लिए, और उस शागिर्द और काहिने आज़म में जान पहचान थी, और वो यीशु के साथ काहिने आज़म के सहन में गया। लेकिन पतरस बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा शागिर्द जो काहिने आज़म से जान पहचान रखता था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। तब उस दरबान लौंडी ने पतरस से कहा, क्या तू भी उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने कहा, गुलाम और प्यादे जाड़े के सबब से कोयलों की आग सुलगा कर खड़े हुए तापते थे, और पतरस उनके साथ खड़ा ताप रहा था। काहिने आज़म ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत सवाल किया। यीशु ने उसे जवाब दिया, मैंने एलानिया दुनिया से बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खाने और हैकल में तालीम दी है, जहाँ सारे यहूदी जमा होते हैं, और पोशीदगी में कुछ नहीं कहा। तो मुझसे क्यों पूछता है? उनसे पूछ जिन्होंने मुझसे सुना है कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये बातें कही तो इस पर क़यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को तमांचा मारकर कहा, तू काहिने आज़म को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैंने गलत कहा है तो इस गलती पर गवाही दे, लेकिन अगर ठीक कहा है तो तू मुझे क्यों मारता है? हनान ने उससे बंधा हुआ कयाफा काहिने आज़म के पास भेज दिया, और शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उससे कहा गया, क्या तू उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने इनकार किया और कहा, फिर काहिने आज़म के गुलामों में से एक ने जो उस शख्स का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस ने उड़ा दिया था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा? तब पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मुंडें बांध दी। तब यीशु को कयाफा के पास से किला में ले गए, और सुबह का वक्त था, और वो खुद किला में ना गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फसा खा सकें। इसलिए पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस आदमी की क्या शिकायत करते हो? उन्होंने जवाब देकर उससे कहा, अगर ये बार काम ना होता हम उससे ये वादा ना करते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम इसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक इस पर फतवा लगाओ। यहूदियों ने उससे कहा, हम गवाह नहीं इसे किसी को सजा मौत दें। ये इसलिए हुआ ताकि यीशु की वो बात पूरी हो जिसमें उसने इशारा किया था कि मैं किस मौत से मरूंगा। तब पिलातुस फिर किले में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू ये बात आप ही कहता है या कि औरों ने मेरे हक में तुझसे कही है? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं।
तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तो खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक की गवाही दूँ। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज़ सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा, मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फिसा के मौका पर तुम्हारी खातिर एक आदमी छोड़ दिया करता हूँ। बस क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूँ? उन सब ने चिल्लाकर फिर कहा, उसको नहीं बल्कि बराबा को। और बराबा एक डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहते रहे, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। और उन्होंने उसे तमांचे मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर जाकर उनसे कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आया हूँ। क्या तुम ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता। बस यीशु कांटों का ताज रखे और अर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहनों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, सलीब दे सलीब। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम भी इसे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया, हमारी एक शरह है और उस शरह के मुताबिक ये कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और किले में फिर अंदर आकर यीशु से कहा, तू कहाँ से है? मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे इख्तियार है कि तुझे छोड़ दूँ, और ये इख्तियार भी है कि तुझे सलीब दे दूँ? यीशु ने जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया है वो ज़्यादा कसूरवार है। इस पर पिलातुस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूँ कहकर चिल्लाते रहे, अगर तू इस शख्स को छोड़ देता है तो तू कैसर का खैरखा नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ने ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस मकाम में जो फर्श मुकल्लफ या इब्रानी में जुबाता कहलाता है, मसनद अदालत पर बैठा। ये फसा का तहैया था, तकरीबन छठा घंटा, और उसने यहूदियों से कहा, देखो अपना बादशाह। मगर वो चिल्लाए, ले जा, इसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूँ? सरदार काहनों ने जवाब दिया। कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि उसे सलीब दी जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और जिसे इब्रानी में जुलजत्ता कहते हैं, और वहाँ उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ दो और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ था शहर के नज़दीक था और वो इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। बस यहूदियों के सरदार काहनों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का बादशाह ना है, बल्कि ये कि उसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया, मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए, जिनको उन्होंने 4 हिस्सा किया, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और चोगा भी लिया। ये चोगा बिन सिला सरासर बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसे ना फाड़ें, बल्कि इस पर तुरा डालें कि ये किसका होगा।
یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میرے لباس پر قرعہ ڈالتے ہیں۔ بس سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن کلفائی کی بیوی مریم اور مریم مجدلی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں کو اور اس شاگرد کو جسے وہ پیار کرتا تھا پاس کھڑے دیکھا اور اپنی ماں سے کہا، اے خاتون، دیکھ تیرا بیٹا، پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں۔ اور اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے بعد یسوع نے یہ جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں تمام ہو چکی ہیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا، میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا۔ انہوں نے ایک اسپنج سرکے میں بھگو کر زفا کی لکڑی پر رکھا اور اس کے منہ سے لگایا۔ بس یسوع نے جب سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا۔ اور سر جھکا کر جان دے دی۔ چونکہ تہیا تھا، یہودیوں نے پلاطس سے عرض کی ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کو صلیب پر نہ رہیں۔ سبت کا وہ دن خاص تھا، اس لیے سپاہیوں نے آ کر پہلے کی ٹانگیں توڑی، پھر دوسرے کی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوا تھا۔ لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی، مگر سپاہیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور خون اور پانی بہہ نکلا۔ اور جس نے یہ دیکھا ہے اس نے گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئی تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی ایک ہڈی بھی توڑی نہ جائے گی۔ پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ وہ اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے۔ بعد ازاں یوسف رامتی نے، جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاطس سے اجازت طلب کی کہ یسوع کی لاش کو لے جائے، اور پلاطس نے اجازت دے دی۔ بس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مڑ اور اونٹ ملا ہوا لایا۔ پھر انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے کتانی کپڑے میں خوشبوئیوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے دفن کے بارے میں یہودیوں کا دستور ہے۔ اور وہاں جس جگہ اسے صلیب دی گئی تھی ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی رکھا نہ گیا تھا۔ بس چونکہ یہ قبر نزدیک تھی، انہوں نے یہودیوں کے تہیا کے سبب سے یسوع کو وہیں رکھ دیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج پاک جمعے کے موقع پر ہم سارے مسیحی ایک ایسا ایمان کا بھید کہہ سکتے ہیں، ایک ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو شاید کوئی اور نہیں کہہ سکتا، اور وہ یہ ہے کہ آج کے روز ہمارا خدا مر گیا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، خدا مر نہیں سکتا، کیونکہ خدا تو ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن ہمارے خدا نے یہ ممکن کیا کہ وہ ہماری خاطر انسان بن کے مرے، اور وہ مرا، اور آج اس کی موت کا دن ہے۔ آج جب ہم پاک جمعے کے مبارک موقع پر غور و خوض کرتے ہیں، جب ہم صلیب پر غور کرتے ہیں، جب ہم آج کے تذکرے پر اور اس واقعے پر غور کرتے ہیں، تو چند چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں، ہمارے دل کو ابھارتی ہیں اور ہمارے ایمان کو للکارتی ہیں۔ سب سے پہلی بات عزیز بھائی اور بہنوں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ درد، دکھ، تکلیف ہر انسان ان میں سے گزرتا ہے. کوئی ایسا انسان ہے نہیں جو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی دکھ نہیں دیکھا، میں نے کوئی تکلیف نہیں سہی، یا مجھے کبھی کوئی درد نہیں اٹھی. پیدائش سے لے کر موت تک ہم تکلیفوں کا، دردوں کا، دکھوں کا تجربہ کرتے ہیں. اور ہر فلسفہ نگار، ہر مذہب اس بات پر اقرار کرتا ہے. تمام دکھ، تکلیف یا کرب کو اگر ہم اس کا مجموعہ کریں تو 3 پہلو نکل کر آتے ہیں درد کے، دکھ کے، تکلیف کے. 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم جو درد اور تکلیف کی ہے وہ ہے جسمانی. جب ہم بڑے ہوتے ہیں، گرتے ہیں، چوٹ لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. عمر میں بڑھتے ہیں تو بیماریاں لگتی ہیں، سر درد ہوتا ہے، پیٹ درد ہوتا ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، فریکچر ہو جاتا ہے، 100 قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. تو یہ جسم کی جو آزمائش ہے، یہ دکھ، تکلیفیں، یہ موت تک ہمارا ساتھ دیتی ہیں اور ہمارے ساتھ رہتی ہیں. جسمانی درد، جسمانی دکھ، جسمانی تکلیف. دوسرے قسم کا جو دکھ ہے وہ ہے نفسیاتی، جو ہم بچپن سے لے کر ایک بار پھر مرتے دم تک اس کا تجربہ کرتے ہیں، جسے ہم انگریزی میں سائیکولوجیکل پین کہتے ہیں. چھوٹا بچہ، کوئی ماں باپ اس کو زیادہ پیار کرے، اگلے کو نہ کرے، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. دوست یار نہ پوچھیں، پیئر پریشر نہ ہو، پیئر گروپ نہ ہو، پیئر پریشر، پیئر گروپ میں آپ کو قبول نہ کرے، دوست آپ کو قبول نہ کریں تو تکلیف ہوتی ہے. دوست آپ کو دھوکہ دے دے، یا آپ کے شوہر یا آپ کی بیوی آپ کے ساتھ دغا بازی کرے تو چوٹ لگتی ہے. یہاں اور یہاں یہ زخم نظر نہیں آتے لیکن ہوتے بہت گہرے ہیں. اسی طرح جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو نئی نوکری یا نوکری کا نہ ملنا، فائنینشیل کرائسس، گھر نہ ہونا، چھت نہ ہونا، یہ ساری چیزیں ہمیں نفسیاتی کرب پہنچاتی ہیں اور ہم میں سے ہر کوئی اس میں سے گزرتا ہے. اور آخری قسم کا دکھ جو ہے وہ ہے وجودیت کا دکھ، جسے ہم انگریزی میں ایگزسٹینشل پین کہتے ہیں. یہ ایک ایسا درد ہے، ایسی تکلیف ہے جس کے بارے میں ہم ناواقف ہیں. ہمارے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہم اس سے ناواقف ہیں. یہ اس قسم کی تکلیف ہے جس میں سب کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، خالی خالی سا لگتا ہے. زندگی کا مقصد جیسے ختم ہو گیا ایسا لگتا ہے، کوئی مقصد ہمیں نظر نہیں آتا. کبھی ہم صبح سویرے جب اٹھتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے لیکن موڈ پتہ نہیں کیوں عجیب سا ہوتا ہے. یہ خالی پن ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہمارے اندر ہے، گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ 3 قسم کے مجموعی دکھ، تکلیفیں، درد ہیں اور ان تینوں کا تجربہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کیا اور راہ کلوری پر کیا. جسمانی دکھ اس نے کس طرح سہے آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں. کوڑوں سے مارا گیا، سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، ہاتھوں پاؤں میں کیل گاڑے گئے. اس طرح کہ جسمانی دکھ اس نے سہے. نفسیاتی، وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. اس کے اپنے دوست نے، اس کے شاگرد نے جو اس کے ساتھ 3 سال وقت گزارتا ہے، وہ اسے غیر قوموں کے ہاتھوں پکڑوا دیتا ہے. اس کے اپنے جب سمنی کے باغ میں اسے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اس کا اپنا جسے اس نے لیڈر چنا وہ 3 بار اس کا انکار کرتا ہے، پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے. اس کی ماں اس سے دور ہے، اس کے دوست احباب اس سے دور ہیں، اس کا کوئی نہیں اس کا. یہ اس کا نفسیاتی دکھ ہے. اور یہ نفسیاتی دکھ ہمیں باقی جب سمنی میں نظر آتا ہے، جب اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر ٹپکتا ہے.
یہ اس کا کرب ہے, یہ اس کے وہ درد ہے, وہ زخم ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے, جو اس کے دل میں ہے اور اس کے ذہن میں ہے. اور آخری قسم کا وجودیت کا دکھ جو خداوند یسوع مسیح نے سہا وہ صلیب پر, جب اسے یہ لگا کہ اب اس کے اپنے وجود نے, اس کے اپنے باپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے, اور تب اس نے اونچی آواز میں چلا کر کہا, ایلی ایلی لاما شبقتانی, اے میرے خدا, اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے, کیوں چھوڑ دیا تو نے مجھے. یہ اس کی وجودیت کا دکھ. یہ تینوں دکھ اس نے صلیب پر برداشت کیے ہماری خاطر, آپ کی اور میری خاطر. اور یہاں بھی شیطان اس سے آزما رہا ہے اس گھڑی میں صلیب پر. یاد رہے جب خداوند یسوع مسیح بیابان میں تھا, ریگستان میں تھا, تو شیطان نے آ کر 3 بار اسے آزمایا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ یہ روٹی بن جائے, اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو مجھے گر کر سجدہ کر, اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو یہاں سے چھلانگ لگا دے. تو جب بھی شیطان نے اسے آزمایا, اس نے اس طرح آزمایا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے. اب شیطان لوگوں کی صورت میں, لوگوں کے ذریعے, لوگوں کے وسیلے سے اس کو آزماتا ہے. ایک عوام میں سے, دوسرا ڈاکو کے ذریعے. عوام کہتی ہے, پکی فریسی کہتے ہیں, شیطان کے الفاظ ہیں یہ, کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے نیچے اترا. اور ڈاکو کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو اور ہمیں بھی بچا. تو یہاں بھی شیطان اسے آزما رہا ہے. عزیز بھائی اور بہنوں, یہ ایک جنگ ہے شیطان اور خدا کی, اچھائی اور برائی کی, تاریکی اور روشنی کی. شیطان اس وقت کی لڑائی تو جیت جائے گا, لیکن جنگ کی جیت خداوند یسوع مسیح کی ہوگی جب وہ جی اٹھے گا. شیطان کی یہ گھڑی ہے, صرف ایک گھڑی ہے. خدا کا پورا دن ہوگا, ساری کائنات ہوگی, شیطان کی نہیں. عزیز بھائی اور بہنوں, خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اختیار دیا کہ ہم اس کے باپ کو اپنا باپ کہہ کر پکاریں. لیکن اس نے جب بھی خدا سے مخاطب ہوا ہے, وہ اس نے ہمیشہ اس کو باپ کہہ کر مخاطب ہوا ہے. لیکن باغ گتسمنی میں یہ واحد واقعہ ہے, متی کی انجیل اس کے 26ویں باب کی 39ویں آیت میں, جب خداوند یسوع مسیح پہلی بار باپ کو صرف باپ نہیں کہتا بلکہ میرا باپ کہتا ہے. اے میرے باپ, اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ بیابان میں جب خداوند آزمایا جاتا ہے اور وہ آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرتے ہیں. آج بھی جب خداوند یسوع مسیح آزمایا جا رہا ہے اور وہ باپ کی مرضی پر اتر رہا ہے تو فرشتے آسمان سے آ کر اسے تقویت دیتے ہیں. تو یاد رہے, جب بھی آپ کرب میں ہو, تکلیف میں ہو, پریشانی میں ہو, خدا کو یاد کریں, وہ آپ کو تقویت دے گا. وہ اپنے پاک فرشتے بھیجے گا. وہ کسی کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں, بھیجے گا ضرور, اور آپ کو تقویت دے گا تاکہ آپ کا دکھ کم ہو اور آپ خداوند کے ساتھ ایک ہوں. عزیز بھائی اور بہنوں, خداوند یسوع مسیح نیا آدم ہے اور وہ ساری ان پرانی چیزوں کو ختم کر رہا ہے جو پرانے آدم نے شروع کیا. مثال کے طور پہ پرانے آدم کو باغ عدن میں آزمایا گیا, وہ گرا, اس نے گناہ کیا. خداوند یسوع مسیح کو باغ گتسمنی میں آزمایا جا رہا ہے کہ یہ پیالہ ہٹ جائے, لیکن خداوند گرتا نہیں بلکہ کامیاب ہوتا ہے. پرانا آدم باغ عدن میں خدا کی مرضی نہیں بلکہ اپنی مرضی پھل کھا کر پوری کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح باغ گتسمنی میں اپنی مرضی نہیں بلکہ خدا باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے. پرانے آدم کو خدا نے کوسا کہ وہ اپنے پسینے سے اناج کھائے گا, اور نئے عہد میں خداوند یسوع مسیح باغ گتسمنی میں اس کا پسینہ جو ہے
वो खून की बूंदें बनकर टपकता है। पुराने अहदनामे में पुराने आदम को कोसा गया कि जब भी वो ज़मीन की बहाली करेगा, जब भी उसको खोदेगा, जब भी वो उगाने की कोशिश करेगा, तब क्या होगा, उसे कांटे मिलेंगे, आसान नहीं होगा। और नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह उन कांटों को अपनाता है, क्योंकि उसके सर पर कांटों का ताज रखा जाता है। पुराने अहदनामे में पुराने आदम को कोसा गया कि उसने मौत को हासिल किया है, वो मरेगा। नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह मौत को गले लगाता है ताकि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएं। पुराने अहदनामे में खुदावंद ने ज़मीन को कोसा कि वो अपना फल आदम को ना दे इतनी आसानी से, और नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन में दफन होता है ताकि अब नया फल हासिल हो, जिंदा फल हासिल हो, ज़िंदगी का फल हासिल हो। पुराने अहदनामे में आदम की जब आंखें खुल जाती हैं तो वो देखता है कि वो नंगा है, और अब नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह के कपड़े उतारे जाते हैं ताकि आदम की शर्म को ढांपा जाए। पुराने अहदनामे में पुराने आदम को बाग अदन से निकाला गया, और नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह अपनी मौत और जी उठने से बाग अदन के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे, फिरदौस के दरवाजे खोलता है ताकि हम उसमें दाखिल हो सकें और खुदावंद की मिरास में शामिल हों। अजीज़ भाई और बहनों, खुदावंद ने ये सब कुछ हमारे लिए किया है, सब कुछ हमारे लिए किया है। वक्त है कि हम उसके लिए कुछ करें। जब हम इन्हीं बातों पर गौर करते हैं तो आज हम एक और बात देखते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब पिलातुस के सामने खुदावंद यीशु मसीह को लाया गया तो अवाम ने चिल्लाकर कहा कि तुझे किसी को छोड़ना है तो बराबा को छोड़ दे, यीशु को सलीब दे। बराबा कौन था? हम सब जानते हैं कि वो एक कातिल था, वो एक ऐसा शख्स था जिसने कत्ल किया है। अब अजीज भाई और बहनों, पते की बात यह है, गहरी बात यह है कि बरआबा दो लफ्जों का मजमुआ है। बर यानी बेटा, आबा यानी अब्बा। तो बराबा का मतलब है बाप का बेटा। क्या मतलब है? बाप का बेटा। बनी इस्राइल कौम पुराने अहदनामे में खरूज की किताब में उसके चौथे बाब की 22वीं आयत में खुदा इस्राइल को कहता है कि इस्राइल मेरा बेटा है, इस्राइल मेरा बेटा है, और इसका हर बाशिंदा मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये मेरी मिरास है, ये मेरे हैं, क्योंकि मैंने इस कौम को चुन लिया है। अब अजीज़ भाई और बहनों, बराबा जो है वो बाप का बेटा है, यानी इस्राइल का बेटा है, और अगर वो इस्राइल का बेटा है तो यानी वो खुदा का बेटा है, और खुदावंद यीशु मसीह वो भी खुदा का बेटा है। अब दो किस्म के नजराने हमारे सामने हैं जो इस्राइल की नुमाइंदगी करते हैं। एक बरआबा जो इस्राइल की नुमाइंदगी करता है, जो कातिल है, और एक यीशु मसीह जो इस्राइल की नुमाइंदगी करता है, जो खुदा का बेटा है और मसीहा है। इस्राइल के सामने बरकत और लानत रखी जाती है, यीशु मसीह रखा जाता है और बराबा रखा जाता है, मौत रखी जाती है। इस्राइल कहता है, फकी फरीसी कहते हैं, अवाम कहती है, हमें ज़िंदगी नहीं, हमें मौत चाहिए, हमें यीशु मसीह नहीं, हमें बराबा चाहिए। इस्राइल खुदा का बेटा, खुदा के बेटे को रद्द करती है और गुनाह को इकरार करती है, उसको अपने साथ मिला लेती है। अजीज़ भाई और बहनों, हम किसे चुनते हैं, ज़िंदगी को या मौत को, खुदावंद यीशु मसीह को या गुनाह को? हम किसे चुनते हैं, ये फैसला हमने खुद करना है। हम सारी बातें जानते हैं, अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। अब हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अमल करने की ज़रूरत है। अमल करें, फिर पता चलेगा कि हम खुदावंद के सच्चे पैरोकार हैं कि नहीं। जब खुदावंद यीशु मसीह को कोड़े मारे गए तो शरीयत के मुताबिक तस्नीह शरह की किताब उसका 25वां बाब और 30वीं आयत पे लिखा है कि अगर किसी को कोड़े मारे जाएंगे तो 40 कोड़ों से ज़्यादा उसे नहीं मारना, क्योंकि एक इंसान की इतनी ही बर्दाश्त है। लेकिन
کلام کے ماہرین ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو 600 سے زیادہ کوڑے مارے گئے. ہمارے پاس بائبل میں کوئی فگر نہیں ہے، لیکن جو اس وقت جنہوں نے یہ دیکھا انہوں نے اپنی منہ کے کلام سے یہ بات آگے بڑھائی ہے، اور تاریخ میں لکھا گیا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ 600 سے زیادہ کوڑے خدا یسوع مسیح کو مارے گئے. اور وہ کوڑے کچھ اس طرح سے تھے، جس طرح پیشن آف کرائسٹ دیکھی ہے تو بڑا سا بیلٹ ہوتا تھا اور اس پہ کیل، نوکیلے کیل لگے ہوتے تھے، اور جب وہ مارتے تھے تو کوڑا چپک جاتا تھا جسم سے، اور جب وہ ہٹاتے تھے تو گوشت کے چھتڑے، بوٹیاں جسم سے نکلتی تھیں اور انسان کی ہڈیاں نظر آتی تھیں. خداوند نے یہ والے کوڑے کھائے، اور اسی لیے جب کوڑے مارے جاتے تھے تو اکثر لوگ صلیب تک پہنچ نہیں پاتے تھے، کیونکہ وہ کوڑوں کی مار سے ہی مر جاتے تھے. اس لیے خداوند کمزور ہو گیا، اس لیے خداوند 3 دفعہ گرا، کیونکہ اس کے جسم سے خون جاتا رہا اور اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ شاید ہم دیکھ کر برداشت نہ کر پائیں. عزیز بھائی اور بہنوں، جب اسے وہ کوڑے مارتے تھے تو جو سولجرز تھے، جو فوجی تھے، وہ کیسے سپاہی تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. ایک گھٹنے پر جھک کر اسے کہتے تھے، اے یہودیوں کے بادشاہ تجھے سلام. عزیز بھائیوں، دکھنے میں تو یہ مذاق ہے، لیکن یہ مذاق در حقیقت میں سچ ہوا، کیونکہ پولس رسول لکھتا ہے فلپیوں کے نام کا اس کے 2 باب کی 10ویں آیت میں کہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا عالم اسفل میں، اور ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. اب وہ مانے یا نہ مانے، جھک کر وہ سجدہ کرتے تھے. وہ مانے یا نہ مانے، صلیب پر کتابہ لگایا گیا کہ یہ بادشاہ ہے 3 زبانوں میں. تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، یاد رہے کہ وہ واقعی بادشاہ ہے. غیر قوموں نے چاہے اسے تسلیم کیا نہ کیا ہو، لیکن مذاق میں انہوں نے اس کی اصلیت بیان کر دی. پھر جب وہ گیا کلوری کے مقام پر، تو عزیز بھائی اور بہنوں، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ کلوری جو ہے، لفظ کلوری یہ بائبل مقدس میں نہیں ہے. ہم اتنے سارے گیت گاتے ہیں، اتنی ساری تحریریں ہم نے پڑھی ہیں، لیکن لفظ کلوری بائبل مقدس میں نہیں ہے. آج کے تذکرے میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے جلجتہ، جسے کھوپڑی کا مقام کہتے ہیں. لیکن جب جلجتہ کا ترجمہ کیا جائے لاطینی میں، تو کلوری جو ہے، کلوریا جو لاطینی ہے، وہ اس میں لکھا گیا ہے، اور لاطینی سے لفظ اردو میں ہمارے پاس کلوری آیا ہے. تو بائبل مقدس میں کلوری کا جو لفظ ہے وہ ہے نہیں. مطلب وہی ہے، جلجاتہ کا مطلب ہے کھوپڑی کی جگہ، اور کلوری کا مطلب ہے کھوپڑی کی جگہ. متبادل لفظ ہے لیکن مطلب ایک ہی ہے. تو یاد رہے، کلوری کا لفظ بائبل مقدس میں نہیں ہے، لیکن یہ قابل قبول ہے کیونکہ ترجمے میں یہ آتا ہے، اور ترجمے میں ہم اردو میں سے کلوری کہتے ہیں، یا جلجاتہ کہتے ہیں، یا کلوریا لاطینی میں کہتے ہیں، اور انگلش میں کیلوری کہتے ہیں. اور اسے کلوری کا مقام یا جلجتہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی جو شکل تھی اس پہاڑ کی، وہ ایک صلیب کے اپنا شکل کی مانند نہیں، بلکہ اسے کھوپڑی کی مانند تھی. کھوپڑی کی مانند وہ پہاڑ تھا، اس لیے اسے کھوپڑی کا مقام کہا جاتا تھا. دوسری وجہ اسے کھوپڑی کا مقام اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہاں پر جب مار دیے جاتے تھے تو اس کے بعد جو لاشیں تھیں وہ وہیں چھوڑ دی جاتی تھیں. جنگلی پرندے آ کر اسے کھاتے تھے، اور اس کے بعد صرف ہڈیاں رہ جاتی تھیں، اور اس مقام پر بہت ساری کھوپڑیاں نظر آتی تھیں، اس لیے اسے کھوپڑی کا مقام کہا جاتا تھا. پھر عزیز بھائی اور بہنوں، خدا یسوع مسیح کو چوگا پہنایا گیا جو بن صلہ سراسر بنا ہوا تھا، اور یہ چوگا پھاڑا نہیں گیا. کلام کے مطابق، یہ کلام کی بات ہے، کلام کے مطابق خروج کی کتاب اس کا 28واں باب اور 4 آیت، اور اعبار کی کتاب اس کا 16واں باب اور 4 آیت لکھا ہے کہ ایسا چوگا بن صلہ سراسر بنا ہوا صرف اور صرف کاہن اعظم پہن سکتا ہے، اور کوئی نہیں پہنے گا، یا کوئی بادشاہ پہن سکتا ہے. اور جب کوئی اس طرح کا چوگا پہنتا ہے تو کاہن اعظم کو اجازت نہیں کہ وہ اپنا چوگا پھاڑ دے،
کیونکہ یہ خدا کی موجودگی کی علامت ہے، اس لیے چوگا پھاڑنا جائز نہیں، ناجائز ہے۔ اس لیے کاہن اعظم کبھی چوگا نہیں پھاڑتا تھا، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ لیکن جب یسوع مسیح کو قیافہ کے پاس لے کر گیا اور جب اس نے دیکھا کہ اس نے کفر بکا ہے، جب اسے لگا کہ اس نے کفر بکا ہے، تو اس نے کاہن اعظم نے اپنا چوگا کیا کیا؟ پھاڑ دیا، جو کلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ یسوع مسیح جس نے یہ چوگا پہنا، لکھا ہے نہ تو اس نے خود وہ چوگا پھاڑا، نہ کسی اور نے اس کا چوگا پھاڑا، کیونکہ اصل کاہن اعظم وہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ وہی اصل کاہن اعظم ہے، وہی ابدی کاہن اعظم ہے، وہی ہمارا کاہن اعظم ہے۔ اور یہ نہ صرف یہودیوں نے کپڑے نہ پھاڑ کر اقرار نہیں کیا، بلکہ غیر قوموں نے بھی اس کا چوگا نہ پھاڑ کر اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ صرف کاہن اعظم کا چوگا نہیں پھٹتا، اس لیے خداوند کا چوگا بھی جس صورت میں تھا اسی میں رہا اور اس پر کرہ ڈالا گیا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آخری بات، باتیں اور بھی ہیں لیکن آخری بات، خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر خون بہایا۔ اس کی موت جو ہوئی ہے وہ ایک قربانی ہے، اور قربانی کا جو رول ہے، جو قانون ہے، وہ یہ ہے کہ گلا کاٹا جائے، خون بہایا جائے، خون جمع کیا جائے، لوگوں پہ چھڑکا جائے، الطار پر چھڑکا جائے، کیونکہ قربانی کا خون استعمال کیا جاتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اس کی موت ہڈی ٹوٹنے سے نہیں، نیزے مارنے سے نہیں، بلکہ خون بہانے سے ہوئی ہے، کیونکہ جب آخری بار اسے نیزہ مارا گیا تو اس کے جسم سے جو آخری بوندیں تھیں خون اور پانی کی، وہ بہہ نکلی اور وہ چھڑکاؤ لوگوں پر ہوا ہے، لوگوں پر ہوا۔ اور خداوند نے کلام کے مطابق 7 ایسے موقع پر ہمارے لیے خون بہایا، کیونکہ 7 کا جو عدد ہے وہ کاملیت کا عدد ہے، وہ جو ہے وہ وعدے کا عدد ہے، وہ عہد کا عدد ہے، وہ تجدید کا عدد ہے۔ اور ایسے 7 موقعوں پر خداوند نے ہماری خاطر اپنا خون اپنے پاک جسم سے بہایا۔ پہلی بار جب اس کا خون بہا تو جب وہ چھوٹا بچہ تھا، جب اس کا ختنہ کیا گیا تو پہلی بار یسوع کے جسم سے اس کا خون بہا۔ دوسری بار جب وہ باغ گتسمنی میں تھا تو اس کا پسینہ جو ہے وہ خون کی بوندیں بن کر ٹپکا۔ تیسری بار جب اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا تب خون بہا۔ چوتھی بار جب اس کو کوڑے مارے گئے تب خون بہا۔ پانچویں بار جب اس کا چوگا کھینچا گیا، جب اس کے کپڑے کھینچے گئے تو جو ریگاریاں تھیں زخموں کی وہ کھل گئیں، اور پانچویں بار اس کا خون بہا۔ چھٹی بار جب اس کے ہاتھوں اور اس کے پاؤں میں کیل گاڑے گئے تب اس کا خون بہا، اور ساتویں اور آخری بار اس کا خون اس وقت بہا جب وہ مر چکا تھا، جب اس کی پسلی میں نیزہ چھیدا گیا اور اس کی پسلی سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ 7 بار خداوند نے ہماری خاطر اپنا خون بہایا، مکمل طور پر کاملیت کے ساتھ۔ تو لازم ہے عزیز بھائی اور بہنوں کہ ہم خداوند کا شکر کریں کہ اس نے ہماری خاطر اتنا کچھ کیا، سب کچھ کیا۔ وقت ہے کہ ہم خدا کے سامنے منت کریں، سماجت کریں، ہاتھ جوڑیں، خدا سے معافی مانگیں اور اسے اپنے دل سے اپنائیں۔ یاد رہے کہ خداوند ہمارے درمیان ہے، ہم نے اسے قبول کرنا ہے، یہی وقت ہے۔ اپنے لڑائی جھگڑے، اپنے فساد ختم کریں، خداوند کو دے دیں، اپنے گناہ خداوند کو دے دیں، تاکہ ہم لائق طور پر اس کے ہم سفر کہلا سکیں، اس کے شاگرد کہلا سکیں، اور ایسٹر میں اس کے ساتھ جی اٹھنے کے قابل ہوں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ اب ہم سب کھڑے ہوں گے اور اپنی مناجاتیں خداوند کے حضور پیش کریں گے۔ کلیسیا کے لیے عزیزوں، ہم اب خدا کی پاک کلیسیا کے لیے دعا کریں کہ خدا اس کی حفاظت کرے اور تمام روح زمین پر اسے سلامتی
اور اتحاد عطا فرمائے، نیز کہ ہم اطمینان کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارتے ہوئے ہر وقت تسلی کے ساتھ اس کی بندگی کرنے پائیں۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح میں سب قوموں کے سامنے اپنا جلال ظاہر کیا، اپنی کلیسیا کے کاموں کی ہدایت کر تاکہ ہم اپنے ایمان کے پابند رہیں، ہر وقت تیرے پاک نام کو بڑھائیں اور دنیا بھر کے لوگوں کو تیری نجات کی خوشخبری دیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ پاپا اعظم کے لیے ہم اپنے پاپا اعظم کے لیے دعا کریں کہ خدا جس نے انہیں چنا ہے انہیں اپنی پاک امت کی رہنمائی کے لیے صحیح سلامت رکھے۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، تیرے کہنے پر سب کچھ بنتا ہے، تو سب مسیحوں کا حکمران ہے، اپنی شفقت سے ہمارے روحانی باپ کو سلامت رکھ تاکہ اس کی ہدایت کے ساتھ ہمارا ایمان بڑھتا رہے اور ہم پہلے سے زیادہ اچھے مسیحی بنتے جائیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ آمین۔ کلیسیا کے تمام ارکان کے لیے ہم اپنے اسقفوں اور کاہن کی کل جماعت اور باقی خادمانی دین بلکہ سب مومنین یعنی ساری پاک امت کے لیے دعا کریں۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، تیری طرف سے روح القدس کلیسیا کی ہدایت کرتا اور اسے پاکیزگی بخشتا ہے، ہماری سن اور ہماری سب کی مدد کر تاکہ ہم اپنے اپنے بلاوے کے مطابق پوری وفاداری کے ساتھ تیری خدمت کر سکیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ ان کے لیے جو بپتسمہ پانے کی تیاری کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں جو بپتسمہ پانے کی تیاری کر رہے ہیں کہ خدا ان کے لیے رحم اور محبت کا دروازہ کھولے، نئی پیدائش کے پانی کے ذریعے ان کے گناہ معاف کر دے اور مسیح کی زندگی میں انہیں شریک کر دے۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، تو اپنی کلیسیا کو ہر وقت نئی اولاد سے پھلدار بناتا ہے، دین کی تلاش کرنے والوں کی ایمان اور سمجھ کو ترقی دے تاکہ وہ زندہ پانی کے حوض میں نئے سرے سے پیدا ہوں اور تیرے خاص فرزندوں میں شمار کیے جائیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ مسیحوں کے اتحاد کے لیے ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں جو ہمارے ساتھ مسیح کو مانتے ہیں کہ مہربان خدا اپنے سب طالبوں کو ایک بنائیں۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، تو بکھرے ہوں کو اکٹھا کرتا ہے، تو اکٹھا کر کے ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اپنے بیٹے کی پیروی کرنے والوں پر نظر کر تاکہ ہم سب ایک ہی بپتسمہ کے ذریعے مخصوص کیے جا کر کامل ایمان اور محبت کے بندھن سے بھی ایک ہوں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ یہودی قوم کے لیے ہم یہودی قوم کے لیے دعا کریں کہ وہ ہم سے پہلے خدا کا کلام پا کر آگے کو بھی اس کے پاک نام کو عزیز جانتے رہیں اور اپنے عہد کے پابند رہیں۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، تو نے ابراہیم اور اس کی نسل کے ساتھ نجات کا وعدہ کیا اور ان سے اپنا عہد بھی باندھا تھا، مہربانی سے اپنی کلیسیا کی دعائیں سن اور پرانی میراث کی قوم کو نجات کی بھرپوری میں شامل کر، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ ہمارے مسلم بھائیوں کے لیے ہم اپنے مسلم بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ وہ اس جہان میں دل کی سچائی کے ساتھ واحد خدا کی عبادت کرنے کے بعد آخرت میں ہمیشہ کی خوشنودی پائیں۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، تجھ سے محبت کرنے والا ابراہیم اس بات پر آمادہ تھا کہ اپنے ایمان اور سچائی کے اظہار میں اپنا اکلوتا بیٹا تک تیرے نام پر قربان کرے، اپنے رحم و کرم سے اس کی نسل کو یہ توفیق عطا کرے کہ تجھ واحد خدا پر ایمان لا کر اور ہر بات میں تیرے کہنے کے مطابق چل کر ہمارے ساتھ اپنی نجات میں شریک ہو، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ آمین۔ ان کے لیے جو مسیح کو نہیں مانتے، ہم ان کے لیے دعا کریں جو مسیح کو نہیں مانتے کہ وہ روح القدس کی روشنی سے منور ہو کر نجات کی راہ اختیار کر لیں۔
اے قادر مطلق اور ابدی خدا، ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کو جو خدا مسیح پر کو نہیں مانتے عطا کر کہ وہ تیرے سامنے نیک زندگی بسر کر کے تیری سچائی تک پہنچیں۔ بخش دے کہ ہم بھی برادرانہ محبت میں ترقی پا کر تیری زندگی کے گہرے بھید سے زیادہ واقف ہو جائیں اور اس دنیا میں تیرے سچے گواہ بنیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ ان کے لیے جو خدا کو نہیں مانتے، ہم ان کے لیے دعا کریں جو خدا کو نہیں مانتے، کہ وہ اپنے ضمیر اور زندگی کی سچائی کے سبب اسے پائیں اور قبول کریں۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، تو نے ہم سب کو اپنی ہی صورت پر بنایا تاکہ ہم دل و جان سے تیری تلاش کریں اور تجھے پا کر تسلی حاصل کریں۔ بخش دے کہ سب لوگ اس جہاں کی آزمائشوں اور ٹھوکروں کے باوجود مسیحوں کا طرز زندگی دیکھ کر تیری محبت اور رحمت کو پہچانیں اور شادمانی کے ساتھ اس سچے خدا اور ہم سب کی بات کو قبول کریں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ تمام سرکاری عہدیداروں کے لیے، ہم تمام سرکاری عہدیداروں کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کے دماغوں اور دلوں کا ہادی ہو اور ہم سب ان کی خدمت کے فائدہ اٹھا کر اطمینان اور آزادی کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاریں۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، تمام اختیارات اور حقوق تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور تو جانتا ہے کہ بنی نوع انسان کو کیا درکار ہے۔ اپنے کرم سے ان پر نگاہ کر جو ہم پر حکومت کرتے ہیں، تاکہ تیرے سچے ہاتھ کی حفاظت سے ہر جگہ دین محفوظ اور وطن میں امن رہے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ ان سب کے لیے جو کسی خاص مصیبت میں مبتلا ہیں، عزیزو، ہم اپنے پیارے خدا باپ سے دعا کریں کہ وہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کر دے، بیماروں کو شفا بخشے، مسافروں کو محفوظ رکھے، مظلوموں کو رہائی عطا کرے اور دنیا کی ہر غلطی، ہر فاقے اور علالت سے بری کرے۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، تو تھکے ماندوں کو سہارا دیتا اور مایوس بندوں کو حوصلہ بخشتا ہے۔ ان سب کی دعائیں سن جو کسی بھی رنج میں مبتلا ہو کر تیرے آگے فریاد کرتے ہیں، تاکہ سب اپنی ضرورتوں میں تیری مدد پائیں اور تیری الفت اور شفقت کو محسوس کر کے شادمانی سے معمور ہو جائیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ تشریف رکھیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، عبادت کا پہلا حصہ کلام کی عبادت کا اختتام ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ صلیب کی تعظیم ہے۔ فادر کرسٹوفر صلیب کی تعظیم کے لیے آئیں گے۔ جب وہ آئیں صلیب کی تعظیم کے ساتھ تو ہم صلیب کی تعظیم میں سب کھڑے ہوں گے۔ جب صلیب رکھی جائے گی تو میں اور فادر کرسٹوفر اس کی تعظیم کریں گے اور اس کے بعد ہم نذرانے کا گیت گائیں گے اور نذرانہ ہوگا۔ نذرانے کے بعد پاک شراکت ہوگی، اس کے بعد آخری دعا ہوگی اور پھر تمام مومنین کو موقع دیا جائے گا کہ وہ صلیب کی تعظیم کریں۔
हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ये है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। आज कलवरी रोई, कलवरी रोई, इवे देवा मैं तेरा सा कराऊंगी दिले जोई, इवे देवा मैं कलवरी रोई।
रक्त जख्माचो बके यसु उठे उठे टिके रक्त जख्माचो बके पीछे पीड़ी चली आवे यसु चले आगे आगे पीछे पीड़ी चली आवे यसु चले आगे आगे किसे नाल ना होवे जेड़ी उदे नाल होई किसे नाल ना होवे जेड़ी उदे नाल होई आज कलवरी रोई आज कलवरी रोई कलवरी रोई ओदा कुर्ता नवाया राल कुराना पाया ओदा कुर्ता नवाया राल कुराना पाया यसु के हमें पे आसान ओनु सिरका पे आया यसु के हमें पे आसान ओनु सिरका पे आया माँ होइए हैरान ओनु लब भी ना टोई माँ होइए हैरान ओनु लब भी ना टोई आज कलवरी रोई कलवरी रोई
ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، تو نے مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے ذریعے ہمیں نئی زندگی دی ہے۔ اپنی رحمت کے کاموں میں ہماری حفاظت کر، تاکہ ہم اس پاک عبادت میں شریک ہو کر اپنی زندگیوں میں ہر وقت تیرے سچے گواہ رہیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ اے مہربان خدا، ہم پاک رسموں کے ساتھ تیرے بیٹے کی موت کو یاد کر چکے ہیں۔ اس کا جی اٹھنا ہمارے لیے تسلی اور امید کا باعث ہے۔ اپنے لوگوں کو برکت دے، ہمیں معاف کر، ہمارا ایمان مضبوط کر اور ہمیشہ کی نجات ہمیں دلا، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ہماری عبادت کا اختتام یہاں پہ ہوتا ہے، اور اب کوائر گیت گائے گی اور آپ صلیب کی تعظیم کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ کر جا سکتے ہیں۔ جہاں جہاں صلیب کی تعظیم ہوگی ہم وہاں پر کوئی بھی باسکٹ نہیں رکھیں گے۔ غور فرمائیے، جہاں جہاں صلیب کی تعظیم ہوگی ہم کوئی ٹوکرا یا باسکٹ نہیں رکھیں گے۔ ایک ہی ٹوکرا، ایک ہی باسکٹ باہر پڑا ہے انٹری پر، جس نے بھی نذرانہ دینا ہے وہ وہاں دے، صلیب کے پاس کچھ نہیں۔ بہت شکریہ۔